हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये रिवीज़न सीरीज़ का पार्ट 2 है और इस पोर्शन में जैसा कि हमने पहले कहा था, कवाइद का जो बचा हुआ हिस्सा था सनातों का, जिसे आप हिंदी में अलंकार बोलते हैं। ये सनातें कलाम में ख़ास तौर पर शायरी के अंदर कलाम के हुस्न को, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी को हम सनात कहते हैं। हमारे यहाँ 4-5 सनातें हैं जो हमें ज़रूरी मालूम होती हैं, जिस पर हम तेज़ी के साथ इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये रिवीज़न का वीडियो है, हम दोहरा रहे हैं जो कुछ हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं बहुत तफ़सील से तो नहीं करूँगा। सबसे पहली सनात, सनात तशबीह। इसके बारे में आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, जिसको सिमिली कहते हैं। और तशबीह को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताया जाता है ना? चाँद सा रोशन चेहरा, हाँ, या जो है इसी तरह की दूसरी बहुत सारी मिसालें हैं। तशबीह के मानी है मिसाल देना। जब आपसे कहा जाए इम्तिहान के अंदर कि सनअत तशबीह की तारीफ़ लिखें, मिसाल भी दें, मिसाल ना मांगी जाए तब भी लिखें, तो इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप तशबीह के मानी बताएं। तशबीह के मानी है मिसाल देना। जब कलाम में, शायरी के अंदर शायर एक चीज़ को मुशाबहत का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मिलता जुलतापन। दो चीज़ें हैं, आपने एक चीज़ देखी और उस चीज़ के अंदर आपको एक दूसरी चीज़ की खूबी नज़र आई। मिसाल के तौर पर आपने एक शख्स को देखा कि बड़ा बहादुर है, तो आपने देखा यार ये तो जैसे चीता बहादुर होता है ना, या शेर बहादुर होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स जो बहादुर है, लोमड़ी बहुत चालाक मानी जाती है। आपने किसी की चालाकी देखी, आपने कहा तेरी चालाकी तो लोमड़ी जैसी है। तो एक चीज़ को मुशाबहत, मिलते जुलतेपन की वजह से दूसरी चीज़ के मानिंद यानी जैसा करार दिया जाए, इसे ही अगर जब कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिसमें तशबीह दी जा रही हो, तो हम कहते हैं कि इस कलाम में, इस शेर के अंदर सनात तशबीह है। इसे ही सनात तशबीह कहते हैं। मिसाल देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। मीर तकी मीर का ये मिसरा, यहाँ मिसरा लिखा है, पूरा शेर मैंने आपके सामने पढ़ा। हस्ती कहते हैं हमारी ज़िंदगी, हबाब पानी का बुलबुला। हबाब क्या है? पानी का बुलबुला। तो शायर ने हमारी ज़िंदगी में और पानी के बुलबुले में एक मुशाबहत देखी, एक मिलता जुलतापन देखा। वो क्या है कि जिस तरह पानी के बुलबुले के वजूद का कोई भरोसा नहीं, किस पल ख़त्म हो जाए, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है ना। पानी का बुलबुला, उसका कितनी ही देर वो बाकी रह जाए, उसका अंजाम फूट जाना है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी कोई एतबार नहीं है। तो इसीलिए शायर ने यहाँ हमारी ज़िंदगी को, हस्ती को हबाब से तशबीह दी है। एक बात याद रखें, तशबीह के अंदर जो तशबीह देने वाले अल्फाज हैं वो सा, सी, जैसा, मानिंद ये हुआ करते हैं। जैसे इंग्लिश में एज, लाइक ये होते हैं, इसी तरह यहाँ तशबीह के जो अल्फाज हैं जिनसे तशबीह दी जाती है, उन्हें हम हरफ तशबीह कह देते हैं, या लफ्ज़ तशबीह, यानी जिस लफ्ज़ से तशबीह दी गई है। इस मिसरे में हमारी हस्ती, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये लाइन भी बहुत अहम है, इसको भी ध्यान से पढ़ें और याद करें। मिसालें भी दी हुई हैं नीचे, चांद सा रोशन चेहरा, शेर जैसा बहादुर वगैरह, ये तशबीह की मिसालें हैं। आगे देखें, सनात तज़ाद। तज़ाद के लिए मुतज़ाद याद रखें, इससे पहले मीम और लगा लें अपने जहन में। मुतज़ाद, मुतज़ाद आप जानते हैं, अपोजिट, उल्टे एक दूसरे के, ऐसे अल्फाज जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे के अपोजिट हों। जब कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएँ, शेर के अंदर ऐसे अल्फाज लाए जाएँ जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद यानी मुतज़ाद हों, तो उसे, ऐसा करने को सनात तज़ाद कहते हैं। मिसाल है इसकी, मिसाल भी याद कर लें। अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, फ़कीर शहर कब से दर बदर है। तो आपने देख लिया होगा कि अमीर और फ़कीर एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। इस शेर के अंदर अमीर और फ़कीर दो ऐसे अल्फाज लाए गए जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। तो क्या है? हाँ, सनात तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। आपकी किताब में भी इस तरह के, देखिए एक और मैंने शेर, दूसरी मिसाल दी है। जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। आप जानते हैं सुबह का जो मुतज़ाद है वो शाम है, तो पहले मिसरे में शाम का जिक्र है, दूसरे मिसरे में मुँह अंधेरे यानी सुबह का वक्त का जिक्र है। तो यहाँ इस शेर में लफ्ज़ शाम और मुँह अंधेरे एक दूसरे की ज़िद हैं, तो हम कहेंगे इस शेर के अंदर सनात तज़ाद है। आपको इम्तिहान के अंदर इनकी तारीफ़ और मिसालें लिखने के लिए कही जा सकती हैं। आपको एक शेर में, इख्तिबास में शेर दे रखा है, शेरी इख्तिबास में आपसे पूछ सकता है कि इस शेर में कौन सी सनात है।
صنعت تلمیح، اسے بھی ہم کئی بار کلاس میں بھی اور ویسے بھی ویڈیوز بھی ہیں سمجھا چکے ہیں۔ تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا، اشارہ کرنا۔ جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا مذہبی واقعہ، قرآن کی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ ہو، یہ ساری چیزوں کی طرف اگر شعر کے اندر اشارہ ہو تو ہم کہتے ہیں شعر کے اندر صنعت تلمیح ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کی طرف اشارہ ہے اس ایک بات کو پڑھ کر وہ پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، یا اگر کسی شخصیت کی طرف اشارہ ہے تو اس شخصیت سے جڑی ہوئی تمام باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جیسے مثال ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ آپ جانتے ہیں ابن مریم، مریم کے بیٹے، ابن کا مطلب بیٹا، کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کی تکلیف دور کر دیا کرتے تھے۔ تو شاعر اسی حوالے سے کہہ رہا ہے کاش میری زندگی میں بھی کوئی حضرت عیسیٰ جیسا شخص ہوتا جو میرے دکھوں کی دوا کر دیتا۔ تو اس شعر کے اندر صنعت تلمیح ہے، کیونکہ اس شعر کے اندر ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور شعر ہے ہو عمر خضر بھی، عمر خضر، خضر علیہ السلام ان کے بارے میں مشہور ہے، حضرت خضر کے لوگ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے۔ حکیم بہت سمجھدار، سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو گفتگو ہوئی وہ موجود ہے۔ تو ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، یعنی اگر حضرت خضر جیسی لمبی عمر بھی مل جائے تو موت کے وقت یہی کہیں گے کہ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے، اس دنیا کے اندر ہم ابھی آئے ابھی چلے۔ صنعت تعلی، ٹرم 1 میں اس پر سوال بھی پوچھا گیا تھا، اس بار بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر شاعر کلام کے اندر، اشعار کے اندر اپنی تعریف، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، دوسرے شعراء سے، دوسرے شاعروں سے خود کو بہتر بتاتے ہیں ایک فخر کے طور پر۔ تو جب کلام میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسا کرنا ہی تعلی کہلاتا ہے۔ مثال ہے لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ حالی نے، حالی کا شعر ہے یہ، خود کو جادو بیاں کہا ہے۔ اس شعر کے اندر دیکھیں دوسرے مصرے میں مقطع ہے یہ، کیونکہ اس شعر کے اندر حالی نے اپنا تخلص، الطاف حسین حالی نے اپنا تخلص حالی استعمال کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، حالی کہتے ہیں کہ تیرے کلام میں اتنی لذت کہاں سے آ گئی، یہ بات بھی کس سے پوچھیں گے؟ حالی سے ہی پوچھیں گے جو خود جادو بیاں ہے، یعنی حالی اپنے کلام کی لذت کے بارے میں خود حالی سے پوچھیں گے۔ تو اس شعر کے اندر صنعت تعلی ہے، کیونکہ شاعر نے، الطاف حسین حالی نے خود کو جادو بیاں کہا ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب کا شعر ہے، غالب نے خود کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ ریختہ یعنی اردو شاعری کا اس زمانے میں ریختہ بھی نام تھا، گری پڑی ریختہ کا مطلب ایک یہ بھی تھا۔ تو شاعر نے، غالب نے خود کو یہاں کیا کہا ہے؟ ریختہ کا استاد، اپنی بڑائی بیان کی ہے، اسی لیے ہم کہیں گے اس شعر کے اندر تعلی ہے۔ ایک چیز اور دیکھ لیجئے، تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگے لیکن اس کو یاد کر لیں کیونکہ آپ کی کتاب میں اس پر سوال پوچھا گیا ہے۔ صنعت مراعات النظیر ہے نا، یا اسے صنعت مناسبت، یا جو ہے ہم مناسبت لفظی بھی کہتے ہیں، مناسبت لفظی یعنی لفظوں کی مناسبت۔ اب یہ مناسبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک باغیچے کے اندر گئے، وہاں وہ باغ ہے، باغیچہ ہے، وہاں پتے ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، ہے نا، مٹی ہے، ان سب کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں تقریباً ایک ہی جگہ موجود ہونے والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کی مناسبت، کنیکشن ہے۔ تو جب کلام میں ایک لفظ کی مناسبت سے، ایک بڑا لفظ ہے، بڑی چیز ہے، اس کی مناسبت سے اس سے تعلق رکھنے والے دوسرے الفاظ لائے جائیں، دیگر یعنی دوسرے، تو ہم کہتے ہیں اس شعر کے اندر صنعت مراعات النظیر ہے۔ جیسے باغ کی مناسبت سے پھول، باغبان یعنی مالی، پتے، خار یعنی کانٹے، پودے اور ٹہنیوں کے الفاظ اگر کسی شعر کے اندر لائے جائیں، یہ تمام الفاظ کسی شعر کے اندر یا غزل کے اندر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مناسبت لفظی ہے۔ یہاں اس غزل میں یا اس شعر میں صنعت مراعات النظیر ہے، یاد کر لیں گے اس کو۔ مثال ہے اس کی، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے،
باغ تو سارا جانے ہیں. تو اس شعر کے اندر دیکھیے باغ ایک بڑا لفظ ہے جس کی مناسبت سے جس کے تعلق رکھنے والے پتا، بوٹا اور گل یعنی پھول یا گلاب ان کا ذکر کیا گیا، ایسے الفاظ لائے گئے. تو ان الفاظ میں کیا ہے؟ مناسبت لفظی ہے، لفظوں کے طور پر ان میں آپس میں ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال اس لیے بھی دی ہے کیونکہ جو جانی ثار اختر کی غزل ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایک بار. ہاں، تو یہ جانی ثار اختر کی غزل ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے. دیکھیے یہاں قاتل، غم، لاش ہے نا، اور اسی طرح دکھ، ان سب میں کیا ایک تعلق ہے. زخم دیکھیے ہے نا، لاش، قاتل کے نتیجے میں کیا ہوگا ہے نا، یا اسی طرح غم، اور غم زخموں سے غم کا تعلق ہے. غم کا تعلق لاش سے بھی ہے، قاتل کا تعلق لاش سے بھی ہے، غم کا تعلق دکھ سے بھی ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان سب میں اس غزل میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مناسبت لفظی ہے. ٹھیک ہے، لفظوں کا جو استعمال کیا گیا ہے ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے، ان میں آپس میں مناسبت ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں گے آپ. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، تشبیہ دکھا دوں میں آپ کو، صنعت تشبیہ. انہی گلرنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے ہے ویسے یہ، کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے. شاعر کہتا ہے کہ انہی گلرنگ یعنی پھول کے رنگ جیسا، دریچے ہوتے ہیں روشن دان، کھڑکی، سحر کہتے ہیں صبح کو. جس طرح روشن دانوں سے صبح کی روشنی اندر آتی ہے تو شاعر نے کھلتے ہوئے زخموں کو، جو زخم ایک بار کھل جاتے ہیں، کھلنے کا مطلب ہے جب ان میں سے خون بہنے لگتا ہے، لال ہو جاتے ہیں، ان کے کھلنے کا مطلب یہی تو ہے. پھول کھلتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے، تو زخم کھلنے کا مطلب ہے وہ لال ہو گیا ہے، اس میں سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو خون بہنے کے بعد یا جو کچھ اس میں ہے وہ نکلنے کے بعد وہ زخم بھرنے کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو دعا دینے کا وقت ہے کہ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں، تو یہ اگر زخم کھل رہے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اب یہ زخم دور ہونے والے ہیں. تو یہاں کھلتے ہوئے زخموں کو گلرنگ دریچوں سے تشبیہ دی گئی ہے، گلرنگ دریچوں سے جیسا بتایا گیا ہے. کھلتے ہوئے زخموں کو کیا کہا گیا؟ گلرنگ دریچے. ایسے اوپر دیکھیں آپ، جو دوسرا شعر ہے، دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے. تو یہاں یہ جو حال ہوا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے، جیسے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ پورے جملے والی تشبیہ ہے، اس میں ایک کیفیت کو دوسری کیفیت سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک چیز کو دوسری چیز سے یا ایک کیفیت کو دوسری کیفیت سے جب تشبیہ دی جائے تو ہم کہتے ہیں صنعت تشبیہ کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.